بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ جس میں یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ جو رقوم اور جو پیسے جو چندہ ہمارے مدارس کے اندر آیا کرتا ہے تو وہ اس میں عام طور سے وہ محتمم حضرات اس چیز کے وکیل ہوا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے امین ہوا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چندے سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے عرض کر دی تھیں، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اہل مدارس کے ساتھ چندے کی صورت میں مالی تعاون کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم یہ بیان آپ کے سامنے آج یہ بیان کریں گے کہ اگر کسی کے پاس مالی تعاون کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مالی تعاون کرنے میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو اتنے ہی پیسے دینے ہیں، نہیں، بلکہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ طاقت کے بقدر آدمی کام کر لے اور اس کے اندر اخلاص اور الہیت کو پیدا کرے، اور اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی ہماری منزل ہونی چاہیے، ہمارا مطمع ہے نظر اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی یعنی حاصل ہونی چاہیے۔ جس کسی کے پاس جو بھی یعنی حتی المقدور کوئی بھی ہو، جتنی بھی ہو رقم، اس میں آدمی اپنے معاملات کو جاری رکھے۔ تو اس سلسلے میں رقم اگر نہیں دے سکتا ہے اور اس کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہے، ایسا تو بہت کم ہوتا ہے، 1 روپیہ دے دے آدمی، 2 روپے دے دے آدمی، اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی مالی تعاون کرنے کے لیے خاطر خواہ رقم نہیں پاتا، تو جو اس کو ہنر آتا ہے اور جو فن آتا ہے، اس ہنر اور فن کے ذریعے مدارس کے ساتھ تعاون کو جاری رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک تعاون کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک آدمی ہے جو پلمبر ہے، ایک آدمی ہے جو بجلی کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے، ایک آدمی ہے جو مزدور ہیں، ایک آدمی ہے جو کہ لکڑی کا کام جانتا ہے، ایک آدمی ہے جو کہ لوہے کا کام جانتا ہے، ایک آدمی ہے جو انجینئر ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ بلڈر ہے۔ مختلف قسم کے اس میں شعبہ جات ہوا کرتے ہیں کسی کی تعمیر میں، کسی چیز کی، تو اس میں اپنے ہنر اور فن کے ذریعے وہ اس میں تعاون جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ تعاون کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں اپنے جو ہنر ہے اور فن ہے، اس کے ذریعے اپنے اس تعاون کو جاری رکھیں۔ اور پھر دیکھیں، اس سلسلے میں تو آدمی اپنا کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی ہنر کے ذریعے، کوئی فن کے ذریعے کام کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے لیکن دعا تو کر سکتا ہے۔ یہ دعا کرنا یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ دعا کرنا گویا کہ اپنے فن کے ذریعے بھی وہ، اپنے ہنر کے ذریعے بھی وہ تعاون نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی بارگاہ الہی، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا تو ضرور کر سکتا ہے۔ تو اس چیز میں بھی آدمی کو بخل نہیں کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام کوئی مشکل کام بھی نہیں، نہ تو کوئی اس میں محنت خرچ ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور مالی ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، تو نہ تو کوئی محنت خرچ ہے اور نہ ہی کوئی مال خرچ ہے، اور کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ تو لہٰذا جماعت کے طور پر بھی ہو یا پھر انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور سے ہو، ہر لحاظ سے آدمی دعا کر سکتا ہے۔ دعا کے ذریعے وہ اس اہل مدارس کے ساتھ، وہ اپنے علماء کرام کے ساتھ تعاون کو جاری رکھیں۔ تو لہٰذا تمام مسلمانان عالم کو چاہیے کہ جتنے بھی مدارس اور اہل علم موجود ہیں، ان کے لیے
کم از کم دعا کے ذریعے تعاون جاری رکھیں۔ جہاں کہیں ممکن ہو سکے مالی تعاون، جہاں کہیں ممکن ہو سکے اپنے ہنر اور فن کے ذریعے تعاون، اور جہاں کہیں یہ دونوں بھی ممکن نہیں وہاں دعا کے ذریعے۔ تو دعا کے ذریعے تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے جو لوگ تعاون مالی کر رہے ہیں اور جو لوگ اپنے ہنر اور فن کے ذریعے کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دعا کو لازم رکھیں، ان کو چاہیے کہ وہ دعا کو لازم رکھیں اور دعا کے ذریعے تعاون کو جاری رکھیں۔ دیکھیں یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ مشترکہ چیز ہے، اور مشترکہ چیز کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سب پر عائد ہوتی ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے، ان تمام چیزوں کی یہ ذمہ داری ہے جو لوگ اس کی بقا کا ذریعہ بن رہے ہیں، جو لوگ اس کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جو لوگ اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر استحکام اور استقلال کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو گویا کہ وہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مشترکہ ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کی خدمت اور بقا اور حفاظت کی ذمہ داری بھی تمام مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر طریقے سے اس کا تعاون جاری رکھیں۔ دیکھیں اس نظام کو پوری قوم اور پوری ملت اسلامیہ پر اس نظام کو باقی رکھنا فرض ہے۔ دیکھیں اگر خدا نخواستہ اس سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور تمام مسلمان جو ہے اس سلسلے میں بخل سے کام لیتے ہیں، تو لہٰذا اس تمام مسلمانوں سے اس سلسلے میں اللہ جل شانہ کے ہاں باز پرس ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جس طریقے کا بھی بڑا کام ہوا کرتا ہے، جس طریقے کے بھی کی اس کی حفاظت ہوا کرتی ہے، اور جس طریقے کے بھی اس کی نشر و اشاعت ہوا کرتی ہے، یہ تمام کے تمام چیز جو ہے وہ ذمہ داری مشترکہ ہے اور عظیم ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ دین اور اسلام اور شریعت مطہرہ کی بقا کے لیے خود بھی ان اہل علم کی خدمت میں جا کر ان کی ضروریات کا احساس کریں اور ان کے لیے چندے کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلم معاشرے کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، تو لہٰذا اہم فالاہم کے اصول کے تحت یہ سب پر عائد ہوتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اہل مدارس ایسے ہیں کہ ان کے ہاں چندہ بہت اچھے انداز سے ہو گیا ہے اور سال بھر کی اہم اہم ضروریات ان کے لیے ہو چکی ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہاں کے بجائے ایسے ادارے میں دے دیا جائے کہ جہاں پر تعاون کی زیادہ اشد ضرورت ہے، تو اہم فالاہم کی بنیاد پر چندہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے دینی مدارس ہیں، اہل علم حضرات ہیں کہ واقعتاً وہ اعلان کر دیا کرتے ہیں کہ بھئی سال کے اعتبار سے جو ہمارا بجٹ تھا اور جو سال کے اعتبار سے جو اخراجات ہم نے سوچے تھے، اس اعتبار سے ہمارے پاس سال کے اعتبار سے سالانہ پورے سال کے اعتبار سے ہمارے پاس چندہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ یہ کام بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بڑے ہمارے حضرات جو ہمارے اہل علم حضرات تھے، بڑے بڑے اللہ والے لوگ تھے، بڑے بڑے محتمین حضرات تھے، ان سے بھی یہ بات منقول ہے کہ وہ باقاعدہ طور سے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اپنے جو خرچے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، تو آپ ہمارے ہاں دینے کے بجائے کسی اور ایسے ادارے میں دے دیں کہ جہاں پر اس کی ضرورت زیادہ ہو۔ تو لہٰذا اس چیز کا احساس کیا جائے اور ان چیزوں کی جو مشترکہ ایک ذمہ داری ہے، اس مشترکہ ذمہ داری میں اپنا حصہ ضرور ڈالتے جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ سب چیزوں کو ہم دیکھیں کہ وہ ڈالے گا تو ہم ڈالیں گے، یا اس نے دیا ہے تو ہم بھی دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اس نے اتنا دیا ہے تو ہم اتنا دے دیں گے، کسی بھی چیز کو دیکھے بغیر جو ذمہ داری آپ پوری کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، بحسن خوبی اس کی تکمیل کرنی چاہیے اور اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ جل شانہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔